علماء حرام کا فتویٰ تھا کہ جو دن پانچ اس کے علاوہ فتح الرحمان کے حلق فرمائے اس کے اندر اس کے علاوہ بھی ان عبارات کی بنا پر ان کو کافر کہا گیا، اور اعلیٰ حضرت سرکار نے وہاں پر یہ بھی فرمایا کہ جو ایسی یہ عوام شاید نہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ ان کو سمجھیں، ان کو آواز ہی نہیں آ رہی، ان کا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا من شک فی کفری وعذابی فقد کفر، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت سرکار کا فتویٰ تھا اور اس کو سنیت کی پہچان جانا گیا، جبکہ اب جو عمومی طور پر ہے، مجھے دوستوں نے کہا تھا کہ وہ انتہائی یعنی اعلیٰ حضرت سرکار کے شہداء بھی ہیں اور جو صحیح مسلک کے اعلیٰ حضرت سرکار کی ترجمانی کرتے ہیں، اس حوالے سے پوچھنا تھا کہ عام طور پر جو فضا قائم ہو چکی ہے وہ اعلیٰ حضرت سرکار کے فتوے کو تو بالائے طاق رکھ دیا گیا، بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار کو ان عبارات میں اعلیٰ حضرت سرکار کے فہم کا قصور ہے۔ تو اس حوالے سے اس کے علاوہ کچھ جی آگے جس طرح آگے 2-3 عرضیں ہیں۔ دیکھیں مولانا، عرض یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتوے کا جہاں تک تعلق ہے یا عبارات ہیں جو بند کی، وہ اس وقت ہمارے ہاں بحث نہیں ہے اس معاملے میں، یعنی جو معاملہ ہمارا چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارا معاملہ جو ہے وہ مسئلہ یزید کے حوالے سے ہے۔ مسئلہ یزید سنیں نا، ایک منٹ میری بات سنیں جی، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے تو ان کو کسی سنیں نا، مسئلے کے بارے سے میری کہا بات نہیں۔ سنیں نا، یہ آپ دیکھیں نا، میں یہ عرض کروں گا جی بڑے ادب کے ساتھ کہ آپ بات پہ آئیں، یعنی جو بات ہے وہ بات کریں۔ ایک منٹ میری سنیں، یہ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں نا، اس طرح بات جو ہے یہ لمبی بھی ہو جائے گی، اور اس میں یہ میرا موقف جو ہے جہاں تک وہ وہی ہے جو ہمارے علماء اہل سنت کا ہے۔ اگر اس میں کوئی میں مختلف ہوں، میری کوئی بات آپ کی نظر سے گزری ہے، پھر آپ کہیں کہ یہ آپ کا موقف فلاں سے جدا ہے یا ایسا کوئی معاملہ، ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہم مسئلہ یزید کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، کہی ہے جی، ایک منٹ، کہی ہے نا یہ بات، اور کتاب کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ تو وہ جو بات ہے نا، وہ بات مجھے بتائیں کہ مسئلہ یزید کے حوالے سے، اور کتاب جو ہے یعنی جو مفتی فضل چشتی لاہور والا جو اس کے رد میں جو ہم نے لکھی ہے، اس حوالے سے جو آپ نے بات کرنی ہے آپ کھل کے بات کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات جو بھی کرنی ہے ہم آپ کے پاس ہیں۔ ویسے پہلی جو عرضی ہے کیونکہ سنیت کی پہچان جی وہ میں نے بتا دیا، وہ جو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے میں متفق ہوں۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے جی فتوے رحمۃ کے اللہ تعالیٰ علیہ۔ جو ان عبارات کو جاننے کے بعد جی بھی ان کو بھائی جانتا ہے اور اختلاف نہیں، آپ امتی اس میں تفصیل نہ لائیں نا، میں نے کہہ دیا میں ان کے فتوے کے ساتھ متفق ہوں، باقی اس میں اس کی زد میں کون کون آتا ہے، کس نے کیا کہا، اس تفصیل میں نہ جائیں۔ اس میں جب ہم جائیں گے نا تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ میں بھی کچھ لوگوں کے بارے میں خیال کروں گا کہ فلاں فلاں ہے یا فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا۔ اس میں عام طور پہ یہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہم بھی شہروں میں رہتے ہیں، دیکھ رہے ہیں تقریباً اعلیٰ حضرت سرکار کا وہ سارے کا جو سارا فتویٰ تھا نا، بلکہ آج کل تو جتنے بڑے بڑے شیخ الحدیث اور وہ عام طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑی تحقیق کے ساتھ دیکھا ہے وہ عبارات میں اعلیٰ حضرت سرکار کا فہم رہ گیا اور فہم کے اندر قصور ہے۔ میں نے کسی ایسے بندے کی تحقیق نہیں دیکھی جی، ٹھیک ہے جی، میں نے پہلے ہی کہہ دیا جب کہ میں ان کے فتوے کے ساتھ متفق ہوں، بات ختم ہو گئی۔ نہیں میں کسی پھر آ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خود فرمایا جی مہربانی، دعا میرے علاقے میں کریں۔ ٹھیک ہے، جمعہ بڑی مشکل سے پہلے بھی میرے بھائی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو آپ کی پکچر ہم نے اس وجہ سے بنائی ہے کہ کل اگر ان کے پاس اوپر کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسا اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ بنے تو آپ لوگ نہیں ہم تو پوچھ کے آپ لوگ اس کے ان سے رابطہ تو ہے نہیں۔ رابطہ ہے، دیکھیں کہ بندہ بیمار ہے، اس کی صحت نہیں ٹھیک اگر ہے۔ صحت ایک منٹ نا چودھری صاحب، بات یہ ہے دیکھیں نا، یہ بات ہم بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں نا۔ اب دیکھیں، نہیں وہ بے شک آپ سنیں نا، بنا لیں، نہیں تصویر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تصویر تو میں بھی دیکھ رہا تھا بنا رہے تھے یا ویڈیو بنا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ
اس کا میں وہ انہوں نے چلو محسوس کر لیا، میں نے تو نہیں کہا نا کچھ. نہیں بنا بات لیں، یہ بے ہے شک ہم آپ کو شناختی کارڈ دیتے ہیں، اس کو بھی آپ بنا لیں. وہ بات ہم ادھر کے رہنے والے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہم آپ کا حوالہ دیں. یہ پہلے بات یہ کہ علماء کی بات ہو رہی ہے. سر میری بات میں بھی بول نہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان کے پاس پہلے گھر میں ہے حضرت، یہ بات انہوں نے یہی نہیں، مجھے کل کہا تھا. مجھے یہی بات ہے. بات سنیں. ان کو بولے جب آپ کو اجازت دی تھی آپ دیکھیں میری بات سنیں نا چودھری صاحب، ایک ٹھیک ہے منٹ پھر آ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک یہ منٹ. کب سے رابطہ ہے، کتنا عرصے سے رابطہ ہے تسی دسو. ایک منٹ میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ چلو جو بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ بات جو ہے نا، بات جو مسئلہ بات وہ اصل ہے مسئلہ جو ہے نا، اصل مسئلہ ہے میری کتاب کے حوالے سے ہے، مسئلہ یزید کے حوالے سے وہ بات کریں، کوئی مجھے اس کا پتہ لگے کہ وہ کیا ہے، وہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. فی الحال جو مسئلہ ہے نا جی، فی الحال جو ہمیں مسئلہ ہے، نہیں. فی الحال ہمیں جو دیکھیں نا، مسئلہ یہ دیکھیں، میں بھی بہت ساری چیزیں سمجھتا ہوں، اور میرا بھی آپ کو پتہ ہے، میں جو مسئلہ ہے، جو اختلاف ہے ہم میں، اس پہ آپ آ جائیں، آپ مجھے کہیں جی دیکھیں انہوں نے مجھے بتایا ہے، انہوں نے کہا ہے نا مجھے، نہیں وہ ایک منٹ، انہوں نے کہا ہے جی. کہ ہم نے مسئلہ یزید پر اور آپ کی کتاب کے حوالے سے بات کرنی تھی. یزید پلید کا نام نہ لیں، ویسے حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے بات اگر کرتے ہیں نہیں. تو کرنی ہے، لیکن یہ ہے کہ پہلی جو مجھے چلو اختلاف وہی کر لینا جی. جو میری کتاب کے حوالے سے یا مفتی نہیں، اصل- چشتی کے اصل حوالے تو- سے بات ہے وہ کریں، تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. باقی مسائل جو اس کے علاوہ ہیں، مسئلہ ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاوی جات کا یا باقی معاملات ہیں، وہ چلو کر لیں گے، وہ اس کے علاوہ بھی کر اصل لیں گے. جو ہمیں ہے نا جی، وہ یہی ہے کہ عمومی طور پہ اعلیٰ حضرت سرکار کے جو فتاوی جات تھے ان کو سب کو، اور خصوصی طور پر جو ہمارے ایمان کی بنیاد تھا فتویٰ، تو میں نے اس کا جواب دے دیا نا. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت کا تو آپ کسی بھی بریلوی عالم سے، کسی سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں نا. جس مسئلے کا میرے ساتھ معاملہ چل رہا ہے اس پہ بات ہو تو مجھے پتہ لگے نا کہ یہ تو آپ میرے پاس آئے ہیں نا. آپ قریب قریب اور بھی بڑے بڑے علماء بریلوی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں ہم کہ جی پوچھ بھی سکتے تھے، بات بھی کر سکتے ہیں، پوچھتے رہتے بھی ہیں، تو میں نے پوچھ تو سکتے بتا بھی دیا ہیں. آپ کو. انہوں نے جس طرح کہ آپ کی تعریف کی اور دوستوں نے جو آپ کی تعریف کی ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت سرکار کا جو مذہب تھا، مسلک تھا، اس کو ڈنگے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بات کرنی تھی کہ عام طور پر میں نے تو کہہ دیا کہ میں اعلیٰ حضرت کے فتوے کے ساتھ متفق ہوں، تو بات ختم ہو گئی. نہیں. اگر اس طرح یعنی میں پہلے نا، میرا ایک نظریہ ہے جی، جو بندہ ابھی اعلیٰ حضرت سرکار کے فتاوی حسام الحرمین کے فتوے کے ساتھ متفق نہیں ہے، ہم اس کو سنی نہیں جانتے ہیں. اور ہمارا موقف یہ ہے کہ جو اعلیٰ حضرت سرکار کے سنی نہیں جانتا یا مسلمان نہیں مسلمان ہی نہیں جانتے، مسلمان ہی نہیں جانتے پورے لفظ، چاہے اپنا ہو بیگانہ ہو جو بھی ہو. ٹھیک ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے. مسئلہ یہ ہے، میں پھر وہی عرض کروں گا کہ جو مسئلہ ہے نا، جو یزید والا، مفتی فضل چشتی کی کتاب والا یا میری کتاب کے حوالے سے، چونکہ انہوں نے ان کے یہ لفظ ہیں، انہوں نے بولے ہیں کہ مفتی یہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے. بولیے نا جی یہ بات. وہ تو میں نے آپ سے کی ہے نا. بس میں نے آپ کی کتاب دیکھی نہیں، میں نے آپ کی کتاب دیکھی نہیں، میں نے آپ کی کتاب نہ رسالہ دیکھا نہ کوئی کتاب دیکھی، فقط انہوں نے آپ کا ایک بیان مجھے دیا تھا، وہ بیان آپ کا میں نے سنا، جس کے اندر کچھ یعنی جو مجھے تھوڑا سا تھا اس کے حوالے سے. پہلی جو بات تھی شروع ادھر سے نظریہ ہی یہ رکھا تھا، اور بات ہی آپ سے فقط یہ کرنا چاہتا تھا. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کو کیا کہا، میں یہی بات کرنا چاہتا تھا کہ عام طور پر یہ جو بلا قوم کے اندر مسلط کی جا رہی ہے، ہم اپنے ان کو اکابر بھی جانتے ہیں، بڑے بھی جانتے ہیں، مشائخ بھی جانتے ہیں، ہمارے پیر بھی ہیں، سب کچھ ہے. جب وہ حسام الحرمین کے ساتھ متفق نہیں ہیں تو وہ سنی کیسے ہیں؟ بس اسی حوالے سے میں بات کرنا چاہتا تھا. باقی یعنی میرا ادھر سے مسجد میں بیٹھا ہوں، میرا یہی نظریہ تھا اور یہ بات کرنا چاہتا ہوں. سر ایک چھوٹی سی بات میں خان صاحب یہ بات نہیں ہے، میں اور بات یہ اس حوالے سے نہیں، آپ نے سوال کر دیا، میرے خیال میں وہ مینٹلی تیار نہیں ہے اس سوال. نہیں بس ٹھیک. جو مناظرے ہوتے ہیں نا، ہم خان صاحب خان صاحب ٹھیک ہو گیا. نہیں آپ سے بھی اعتراض ہے. ایک سیکنڈ بات کرنی تھی، کیونکہ اس مسجد کی انتظامیہ میں میرا نام ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، یا تو آپ لوگ ٹائم فکس کر لیں، ٹھیک ہے، سوال رکھ لیں، اس کا جواب وہ آپ کو ڈیٹیل میں دے دے گا. اگر وہ دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم ویسے بیٹھے ہیں. میں تو اس نے پہلی بات کی کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ان باتوں کی. اگر وہ مینٹلی پریپیئرڈ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ ٹائم آپ کو بتا دے.
उस टाइम पे आप लोग कर नहीं, लें। मैं- अगर जारी रखने हो तो रख लो, हम बैठे हैं, हमें कोई मसला नहीं। नहीं आप प्यारे भाई हैं, मैं इनकी अर्ज बात कर रहा सुने हूँ आप, जी। इनकी भी बात चलो, सुने आप। जी, जी, सही बात है, बिल्कुल लगे रहें, हम ना। ताबेदार हैं, लेकिन अगर वो मेंटली तैयार नहीं है देखिए इस सवाल के लिए। मौलाना बात ये है, ये आपके जो साथी आपको लेके आया ना, जी। ये जिन्होंने तारुफ कराया, जिनकी बात है, इन्होंने जो मुझे बात कही है ना, जी। मैंने उसी बात पर आपको टाइम दिया है, उसी हवाले से दिया है। सुन ले मेरी बात, आप सुन लें। बल्कि आपने भी कहा कि हम गए थे जी वहाँ, साबिर नामी बंदे से किसी से बात हुई थी, ठीक है, आप वहाँ मेरे इलाके में गए हैं ना, जी जी। तो देखें अखलाकी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है। जब मैं मौजूद हूँ, नहीं हम सुने आपको मेरी भी- सुने अब सुने मेरी सुने अब जब मैं मौजूद हूँ तो मेरे इलाके में इस तरह जाना, इस तरह की मुलाकात करना, ये दुरुस्त, सुन लेना मेरी बात अब, ठीक नहीं है, एक अखलाकी तौर पे दुरुस्त नहीं है। जी। देखिए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सारी बातें आती हैं इस तरह। जब इन्होंने मुझे कहा आपका बंदा, आपका साथी, आपका ले आने वाला ये बात इतराफ़ कर रहा है कि उन्होंने ये बातें कही हैं मुझसे, मैंने कहा जी ठीक है आपका, या तो मैं कहता जी मैं बात नहीं करता इनसे, या मैं इनको ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं, तो वो बात करें ताकि मुझे पता लगे आप क्या बात करना चाहते हैं, उसमें क्या राय है आपकी, ताकि मुझे बात की समझ आए ना। देखिए मैं इस तरह तो किसने किसके बारे में क्या कहा, किसने किसके बारे में क्या कहा, किसकी कितने, अब मैं आपको बहुत सारे फतावाजात आला हज़रत के दिखाऊंगा जिनको और भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानते, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक है ना फ्री मसाला, मसलन अब अजान आपने मसलन इधर दी, आला हज़रत सरकार का जो मसलक था, आपने बड़े रसायल भी लिखे, 5 वक्ती में तो आपने अइम्मा का इत्तेफाक बताया कि वो मस्जिद से बाहर होनी चाहिए, ये आपका फ्री मसला है। इनमें इख्तलाफात हैं, उसमें कोई शक नहीं है, ये फ्री मसला ठीक है। है। इनमें लेकिन यानी इमाम अहले सुन्नत इसीलिए- सरकार का कोई मज़हब पर अमल नहीं कर रहा, इसीलिए अजान इसीलिए इधर तो पढ़ मैं रहा कह रहा है। हूँ ना कि जो मसला है यजीद का किताब के हवाले से है, जो भी है वो बात करें ताकि उस पर मैं आपको कोई बात अर्ज़ कर सकूं, आप मुझे कोई बताएं, मेरी कोई इस्लाह करना चाहते हैं मुझे नहीं बताएं। किताब तो आपकी मैंने देखी नहीं, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने आपकी किताब नहीं देखी, अच्छा किताब के हवाले से नहीं, यानी जो मेरा एक ज़हन है और मैं तकरीबन सबको मिल भी रहा हूँ इस हवाले से, आम तौर पर हुसामुल हरमैन से एतक़ाद उठ चुका है। यही बात करते हैं आप। देखें तो उस हवाले से अगर ज़ुबैर नामी बंदे का आपने नाम लिया था, जी लिया था कि उनके साथ भी हमारी कोई बात हुई है, रास्ते में है कि यही कोई बात बात है, क्या बात की थी, थोड़ा उनको दोहरा दें उस जुमले को थोड़ा। मैं ये कह रहा था कि आपसे जब फ़ोन पे बात हुई, मैंने कहा जी ऐसा कि आपने जिक्र किया कि मौलाना ज़ुबैर साहब को आप जानते हैं, मैंने कहा जी उनको पता लग जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो अब आप जो है ना आपसे बैठना चाहते हैं, यही बात हुई जी। है। मैंने कहा एक तो रसाले के हवाले से आपका रसाला मुझे वो रसाला तो मुझे मिला ही नहीं ना, मैंने कोशिश की, मुझे ये रसाला नहीं मिला ही सुना। नहीं। ये इन्होंने जो बात इन्होंने की है वो मैंने तो वो वो- सुनी है ना। अच्छा अच्छा वो जो ये बात जो मेरी ज़ाती यानी क्योंकि मेरी तो आपके साथ मतलब पुरानी बात है यानी कि दुआ सलाम ये वो सारी चीज़ें। फिर मैंने आपको ये नहीं कहा कि मसला है ये, इस बात को आप पानी खुद पीना है सुनें। आपने? मैं ये पानी थोड़ा सा पिए। आप पीना। मैं आपके दरमियान इस बात को फिर बढ़ाना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि आपकी बात थी ये जो आप नहीं, कह रहे आप हैं भी ना बात कि कर रहे हैं, मसला कोई है मसला यजीद पर, कौन सा? आपने कहा कि बात कर रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि मसला यजीद पर, इन्होंने कहा कि ये बात कर रहे हैं, ये मस्जिद में बैठा हूँ मैं, अच्छा मुझे कलमा नसीब ना, इन्होंने ये बात नहीं कही। मैं ये मैं बात जो मैं ये इस वक्त एक ना जी बात- सबसे जो एक बात- मुलाकात भी कर रहा हूँ मैंने और हो जो रही आपसे है। बात की है, मैंने अपने तौर पे ये बात की है कि हो सकता है आजकल आपका जो मसला चल रहा है उलमा का नहीं, मसला मेरा ये जो भी हो आम सकती मुलाकातें होती हैं ना, जो यही आम बात हुई है, मुलाकातें हो रही हैं। सही है, मैंने यही बात की है, ये तो नहीं कहा कि आपकी इनसे गुफ्तगू मसला मसलन रात को देखें, रात को मेरी देखें मुलाकात, कोई भी हो सकता है, बिल्कुल शायद आप उन्हें अभी चलेगी। आपके सामने हैं। मेरी तो अच्छा आपके अभी जो साथ इन्होंने एक बात साथ की है ना जी, दुआ ज़ुबैर सुना। की बात इन्होंने की थी, मैंने इनकी ज़ुबानी गुरवा दी है। उस बंदे ने, मैं सुन रहा था, ये जानते हैं यूसुफ साहब हमारे रिश्तेदार हैं, उनको कॉल आई, उन्होंने कॉल की, उनके साथ बात हुई, उन्होंने मेरे वाले से बात की। एक तो उन्होंने कहा जी कि मैं उस बंदे को मुसलमान ही नहीं समझता, वो मुर्तद है, वो हमारे पास गवाह हैं, उनको बुला लें। दूसरी बात उन्होंने कहा जी आप उनको मुनीर अब्बास को क्यों नहीं मुसलमान समझते, उसमें कौन सा कुफ्र है। उन्होंने कहा उन्होंने खादिम रिजवी की वजह से मैं उनको मुसलमान नहीं समझता। भाई खादिम रिजवी की वजह से क्यों नहीं समझते, भाई उन्होंने उनकी कोई तारीफ़ की है। मैंने अगर खादिम हुसैन रिजवी साहब की तारीफ़ की है और इस वजह से अगर वो मेरे ऊपर कुफ्र का या मुर्तद होने का फतवा लगाते हैं तो वो सामने आए, मेरी सुनिएगा बात, ठीक है। आप जो भी फतावा जो आला हज़रत का फतवा उसके बारे में बात कर रहे हैं ना,
تو یہ بات کا جو رخ ہے ادھر ہی جا رہا ہے. آپ جیسے اس کو سمجھیں, جو میں سمجھ رہا ہوں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں جو مجھے معلوم ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے میں کہتا تھا جو بات آپ نے کھولی ہے کھولے نہیں تو میں کھولوں گا. جی بس یہی بات پوچھنا ایک چاہتے ہیں کہ بات اعلیٰ سنیں, حضرت اب میری سنیں نا, آپ نے نہیں کھولی نا اس بات, آپ مجھے سنیں. جی مفتی فضل احمد چشتی نے اس کی کال ریکارڈنگ میرے موبائل میں موجود ہے. سنیں, میری بات سن لیں, 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 آپ سن لیں. کر لیں پوری کر لیں. قاری گلزار نامی بندہ ہے, اس نے ان کے سامنے بیٹھ کے باتیں کی ہیں, انہوں نے پیچھے سے لقمے دی ہیں. اس بندے نے کہا منیر عباس مسلمان نہیں ہے, میرے پاس ریکارڈنگ ہے. میری سن لیں, میری بات جاری ہے ابھی, میں آپ کو وقت دوں گا. یعنی آپ کو کس نے کیا, میں نے آپ کو بولنے کا وقت دیتا رہا ہوں, آپ نے نہیں بات کی نا. اب میری سن لیں, اس کے بعد آپ سنائیں. ایک بندہ مجھے مسلمان نہیں سمجھتا. آیا میرا کفر بتاؤ نا, میری غلطی بتاؤ, میرا گناہ بتاؤ, مجھے بتاؤ کہ میں نے یہ کیا کہ میں بھی اپنی اصلاح کروں. وجہ کیا ہے بھائی؟ ایک بندہ صرف مجھے اس لیے کافر کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سے اختلاف کیا ہے. میرے کسی بیان میں دکھاؤ کہ میں نے اس کو کافر کہا ہو. میں دکھاتا ہوں, بے شمار بیان دکھاتا ہوں جس میں میں نے اس کی تعریف کیا, انہوں نے آگے سے مجھے ماں بہن کی گالیاں دی ہیں. یہ بندے موجود ہیں. میں نے ان کو بولا کہ 48 منٹ کی ویڈیو یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہے جس میں اس نے میری بہنوں کو اور میری ماں کو گالیاں دی ہیں, اور ننگی گالیاں دی ہیں اس نے. اور اس نے کہا جی اس کی 3 بہنیں ہیں, حالانکہ میری 3 بہنیں ہی نہیں ہیں. اور اس نے سٹوری بنا کے پوری اپلوڈ کی ہے یوٹیوب کے اوپر. دیکھیں یہ ذاتیات ہیں. کسی بندے کو کوئی کافر کہہ دیتا ہے, اور کافر کہنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی بھائی ہم اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, ہم ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, یا وہ ہماری اصلاح کریں, میں حاضر ہوں. انہوں نے مجھے کہا, میں نے ان کو کہا کہ نہ آئیں, میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ بات نہ کریں. میں نے کہا کہ جی زبیر نامی بندے کا آپ نام لیا تو وہ مجھے کافر مرتد سمجھتا ہے, آپ ادھر آگے نہ آنا. لیکن دیکھیں کچھ چیزیں اخلاقیات میں سے ہوتی ہیں. اتنی باتیں ہونے کے باوجود بھی ایک بندہ جو ہے پھر میرے علاقے میں آتا ہے, وہ میرے علاقے کے بندوں سے ملاقات کرتا ہے, اور ملاقات کے بعد پھر وہ آپ اس مسئلے پہ بھی نہیں آتے. یا تو آپ مجھے بتا دیں کہ جی یہ مسئلہ ہے, اس پہ بات کرتے ہیں, نہ کروں پھر بات ہے. یہ کوئی طریقہ دیکھیں مولانا, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ اس اصل بات پہ آ جائیں. اس پہ اگر آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بات کی ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا کہ میں ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا, یا میں ان کو معاذ اللہ ان کے بارے میں نے کوئی حل کی بات کی ہے. یہ بندے گواہ ہیں. شکر ہے آج یہ بیٹھے ہیں اور یہ بھی بیٹھے ہیں, اور باقی ان کو بھی پتہ ہے. اسی مسجد کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بات کرنے کی بات آئی تو ان کو پوچھو کون بندہ بولا تھا, کس بندے نے باتیں کی تھی, کون بندہ بولتا رہا ہے. یہ سارے ابھی تو سارے نہیں بیٹھے نا یہ سارے. تو ان میرے نمازیوں سے پوچھو کہ یہاں صحابہ کرام کے متعلق جو ہے, ان کے متعلق حق بات آواز کون بلند کرتا ہے. اسی چھوٹے بچے سے پوچھ لو, کسی سے پوچھ لو کہ کتنے بندے آتے ہیں اور کتنے بندے جو ہے شیعہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں, تو ان کو کون جواب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ٹھیک ہے. لیکن جو مسئلہ دیکھیں میرے عزیز, جو اختلافی بات ہے جس پر ہمارا اختلاف ہے, اس پر اگر بات آپ نے کرنی ہے, میری کتاب کے متعلق مجھ سے آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی بات ہے, پڑھوں گا. وہ کتاب آپ دیں گے, میں کتاب پڑھوں گا. میں نے آپ کی دیکھی نہ پڑھی, کتاب میں کیا لکھا ہے وہ میں نے نہیں دیکھی. یعنی جو بندہ مجھے کافر کہتا ہے, میں اس کے ساتھ کیا بات کروں گا. وہ کہتے ہیں, ہم ان سے کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ بات کریں, وہ بات نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہمیں بلائیں, وہ ہمارے ساتھ بات نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں آپ منصفین بٹھا لیں, 5-10 بندے غیر جانبدار منصفین بٹھا لیں, ہم بات کرتے ہیں. منصفین سے بات کریں گے, ان سے بات ہی نہیں کریں گے. وہ بات کریں منصفین سے, منصفین فیصلہ کریں. تو بات سنیے, میں دیکھیں محترم مولانا صاحب, آپ نے دیکھیں, آپ میری بات سنیں, آپ آگے ہیں, وہ جب سنیں نا, اب وہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں ان کے بھائی ان کی طبیعت ناساز ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں, وہ میٹے طور پہ وہ نہیں ایسے تیار. آپ کو وہ بھائی صاحب کوئی نہیں ہے نا, بحث کی پھر وہی ہے جب انہوں نے کہا کہ جو فتویٰ ہے وہ فتویٰ میرے سامنے میں وہی فتویٰ ہے, ٹھیک ہے, اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے, وہ بھی میں. اب اس میں کلیئر ہو گیا, اب کتاب دیکھ لیں, اب جو بھی ان کا ہے وہ بھی ہے. اب مزید ان کے ذات سے کوئی بات ہے تو وہ آپ کریں, اب مزید ان کو ڈسٹرب نہ کریں نا یار. ہم کہہ رہے ہیں یہ آپ 2 ہفتے کے بعد ابھی آئے ہیں, بات کرتے ہی نہیں نا, تو پھر کیوں بحث کر رہے ہیں. نہیں کرتا. صاحب آپ بات کریں جی, دعا کریں جی, دعا کریں, ختم کریں اس کے بعد. دیکھیں بات سنیں, یہ آپ سارا سنیں, بہترین ہو جائیں. آپ بعد میں یہ بات کریں گے, آپ سنیں. بات کرتے ہیں بس. میں نے شروع میں ایک منٹ منیر بھائی, ایک منٹ آخری بات. شروع میں اب میں تو ان کو یہی کہہ رہا ہوں, ایک منٹ میری سن لینا.
اب آپ دور سے آئے ہیں، آپ بات جو کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کہیں گے ہمارے ساتھ بات کریں یا فون پہ کریں، پھر لمبی ہو جائے گی. میں تو پتہ نہیں 20 مرتبہ میں نے یہی بات کی ہوگی کہ آپ ہمارے درمیان شروع میں ابھی میں نے کیا کہا تھا، میں نے کیا کہا تھا، ایک منٹ، میں نے یہ کہا تھا. ٹھہرو آپ کو پتہ نہیں ہے ان کی بیماری کا ہی ہمیں خیال تھا. میں اسپیشل پہلے آیا ہوں، مل کے چلا گیا ہوں. طبیعت ان کی ناساز تھی جس کی وجہ سے میں نے ایک بات بھی نہیں کی، فقط بیمار کرسی کر کے چلے گئے. یعنی انہوں نے خود فرمایا ہے کہ مجھے تو آج پتہ ہی نہیں تھا، یہ اچانک آئے کہتے ہیں کہ آج ان کے پاس وقت ہے تو آج چلیے، تو میں آ گیا ہوں. وغیرہ مجھے آج بالکل پتہ نہیں تھا، جس حالت میں تھا اسی حالت میں اب گھر گئے میرے بھائی. اب مجھے میرے ساتھوں سے یہ بات ہو چکی ہے. اب تقریباً رمضان میں انہوں نے کہا بیمار ہیں، رمضان کے بعد اب تک ان کی طبیعت آج تک ماشاء اللہ ان کل میں نے نہیں کہا کہ آپ نماز جمعے کی نماز میں پڑھائیں جب تک آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے. ہم پھر کسی علماء صاحب کا بندوبست کر لیں گے، آپ یہاں آئیں، میں بھی یہاں دیکھیں کہ آپ ایک چیز محترم میں آپ کو نوٹ کر رہا ہوں، آپ دونوں کی بات سن رہا ہوں. وہ جس بات پہ آنا چاہ رہے ہیں آپ ان کی پہ نہیں آ رہے ہیں. جو بات آپ کر رہے ہیں کہ وہ ایک اب اس میں یہ ہے کہ ان کو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ان سے نہیں کر رہا. اچھا جی، اصل بات یہ ہے نا، میرا ایک مشن ہے جی جی الحمدللہ. پیدا ہوا ہوں تو گھٹی میں امام محمد رضا رکھے گئے ہیں. جی. ہمیں یہی گھٹی میں دیا گیا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت سرکار کے حسام الحرمین، وہ شاید آپ نے ان کو پتہ ہے، حسام الحرمین پر جو عقیدہ ایمان نہیں رکھتا، یا حسام الحرمین کے اندر جو اعلیٰ حضرت سرکار نے فتاوی جات ارشاد فرمائے کہ فلاں فلاں کافر ہے، جو ان کو کافر نہیں سمجھتا، ہم ان سے بالکل بات کرنا ہی گا. تو میں یہی تمہید بنا رہا ہوں کہ اگر واقعتاً ایسے ہی ہے کہ مجھے ان کے بارے میں کچھ تھوڑی سی خلش ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں سوال کر رہا ہوں، اگر یہ ایسے ہی ہیں کہ بالکل ان کا اعتقاد ہے اور جو بندہ ان کو کافر نہیں سمجھتا یہ اس کو کافر سمجھتا ہے. خلش کی بات بھی لے آئے تو خلش کون سی ہوئی وہ بھی بتا دیں. میں نے تو پہلے لفظوں میں کہا تو میں کہا حضرت کے ساتھ میں جو ان کی طبیعت ناساز ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے پاس رہو. مجھے آپ کسی کے بارے میں، چاہے میرے والد کے بارے میں کہیں، چاہے جس کے بارے میں بھی کہیں کہ فلاں بندہ حسام الحرمین کے مطابق اشرف تھانوی کو فلاں فلاں کو کافر نہیں مانتا، میں کہوں گا جو نہیں مانتا وہ کافر ہے. یعنی عبارتیں معلوم ہونے کے بعد بھی نہیں مانتا وہ کافر ہے. اچھا وہ معاملہ تو ہو گیا. یہ بتائیے کہ جو امام پاک کے متعلق ہے کہ وہ خطا پر ہیں تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ اعلیٰ حضرت تو چلو بہت بعد میں ہے نا، امام حسین کے مقابلے میں تو وہ ان کی نہیں. امام حسین پاک کے بارے میں اب میرا سوال ہے آپ سے، آپ سوال فرمائیں گے. میرا سوال ہے کہ جو بندہ امام حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطا پر کہے کہ خروج کرنے میں وہ خطا پر تھے اور انہوں نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا اور وہ یزید کی انہوں نے بیعت کر لی تھی، اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ اتنی جو بات میں پہلے کر رہا ہوں، جو میں پہلے کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کا موقف کیا ہے، آپ کیا بیان کرتے ہیں، آپ نے کیا لکھا ہے. مجھے آپ کے موقف کے متعلق بالکل آگاہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کیا لکھا، آپ کیا موقف رکھتے ہیں. یزید آپ کر رہے ہیں، مجھے تو نہیں پتا یزید کیا ہے. یزید کے تو منہ میں ہم پیشاب نہیں کرتے. بات ہے اصل حضرت امیر معاویہ کی. یزید کا نام لینا ہم اپنے زبان کو پلید سمجھتے ہیں کہ اس کمینے کا نام لیں. اصل بات ہے حضرت امیر معاویہ سرکار کی. امام حسین پاک والی بات کا جواب دے دینا. اچھا بخاری صاحب وہ اگر آپ بتا دیں گے نا، آپ اپنا موقف سامنے رکھیں گے جو آپ کا موقف. چودھری صاحب ایک منٹ چودھری صاحب ایک منٹ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو بندہ چودھری صاحب جو بندہ امام پاک کو خطا پر کہے اور کہے کہ امام پاک خطا پر تھے خروج میں، نہیں فی الحال نہیں، اس کا جواب دے دیں مجھے کہ جو بندہ امام پاک کو خطا پر کہے اور یزید کی بیعت کر لی تھی اور امام زین العابدین نے کر لی تھی اور 75 صحابہ اکرام نے کر لی تھی، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو بعد میں آپ سے نہیں، بعد میں نہیں، ابھی کر لیتے ابھی کر لیتے، لیکن پہلے مجھے پتا تو چلے آپ سے میں بات کر رہا ہوں. میں نے سوال کیے ہیں، آپ جواب دے دیں. آپ نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں سوال کیا، میں نے کہا میں متفق ہوں. آپ کہیں کہ جی ایسا بندہ جو امام حسین شہید کربلا نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطا پر کہتا ہے، میں کہتا ہوں اس کی اصل میں خطا ہے. آپ یہ کہہ دیں. آپ نے کہا کہ حضرت امام، آپ نے کہا یہ تو آپ نے ایک شخصیات کی فلاں فلاں کی باتیں لا رہے ہیں. اگر کوئی بندہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی خطا کی کسی کی بات کرتا ہے
کریں نا کریں، میں سن اگر رہا ہوں خطا اجتہادی کی بات کرتا ہے اس کی اصل میں خطا ہے، تو جو انبیاء کے بارے میں اجتہادی خطا کی بات کرے اس کی اصل میں کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ سے سوال پوچھا، آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. امام نہیں، حسین اصل میں خطا پھر ادھر کہنا وہ نہیں، نبی میں- ہیں میں- یہ میں حسین کروں، وہ بھی جواب دوں گا. جی آپ جواب دے دیں، میں بھی کہتا میں جواب دے دوں گا. جی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بندہ خطا پر کہے اور کہے کہ انہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی اور خروج میں وہ خطا پر تھے. ایک میں آپ کے اس میں کتنے سوال ہیں؟ 3 ہیں. میں جتنے سوال ہیں تین نا ہیں. سب سوالوں کے جواب ٹھیک ہے. اب پہلی بات یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خطا ہے اس کو آپ نے اجتہادی قرار دے دیا اور کہا وہ ایسا ہوگا، تو انبیاء کی خطا کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اجتہاد والی اجتہادی جو خطا کے بارے میں آپ کیا نے کہیں خطا کے گے؟ متعلق پوچھا نا، جی. آپ نے خطا کے متعلق پوچھا کہ کوئی شخص کہتا ہے، کون کہتا ہے خطا اجتہادی کی بات کرتا ہے، پتہ کریے ایک منٹ بھائی. خطا اجتہادی کی بات کرتے ہیں. مثلا آپ نے یہ نہیں، میں مطلق لفظ پہلے خطا کے بتائیں اور پھر کیونکہ ہمارے پاس مطلق لفظ ہیں ان کے خطا کے، اجتہادی لفظ بھی نہیں ہوگا وہاں پہ. جو بندہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہے کہ امام حسین نے خطا پر تھے اور امام حسین نے یہ تو آپ پڑھتے رہیں، یہ تو اصول ہے. دیکھیں نا، میں بات کر رہا ہوں تو آپ بول رہے ہیں اس میں. ٹھیک ہے بولیں. آپ نے سوال کیا، میں جواب عرض کر رہا تھا، بول لیں. جو بندہ یہ کہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھے، ایک. جی دوسرا اب یہ 3 سوال ہیں نا، ایک تینوں کے ایک یہ جواب ہو گیا. نمبر 12 ہیں. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے خروج سے رجوع کر لیا تھا. اور تیسرا یہ کہ انہوں نے امام پاک نے یزید کی بیعت کر لی تھی. آپ نا 3 ہو گئے. آپ 3 ہو گئے. بات پوری کر لینے دیں مجھے، 3 پورے کر لینے دیں، پھر آپ تینوں کا جواب دے دیں. ٹھیک ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ اجتہادی خطا تھی. سب سے پہلے تو خطا تو ثابت کریں نا کہ یہ خطا ہے، پھر اس کے بعد یہ ثابت کریں کہ امام حسین، اگر آپ سے یہ بھی ثابت نہ ہو اور یہ بھی ثابت نہ ہو کہ امام نے رجوع کیا تھا، تو پھر اس کو آپ کیا کہیں گے؟ پوری بات کریں. پھر آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کہ میں تو یہ کہتا ہوں نا، آپ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں نا کہ آپ بھی اپنا موقف ظاہر کریں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور صرف میرا عقیدہ نہیں ہے، میں آپ کو امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب سے یہ دکھا سکتا ہوں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام حسین اور ان جیسے حق پر ہیں. میں کہتا ہوں حق پر ہیں. ٹھیک ہے. تو جو خطا پر کہتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک. دوسری بات یہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ اجتہادی خطا، جیسا کہ آپ نے لفظ بولا، اگر جو کہے کہ اجتہادی خطا پر تھے، اگر اجتہادی خطا پر تھے تو ان کا رجوع ساتھ وہ مانتا ہے نا، وہ بندہ رجوع مانتا ہے نا، تبھی وہ کہہ رہا ہے. اور رجوع تو ثابت کرنا پڑے گا آپ کو، خطا اور رجوع دونوں چیزیں ثابت کرنی پڑیں گی. یہ تو آپ کا، یعنی وہ تو آپ کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 منٹ بات نہ کریں، اور یہ جو باتیں آپ چھیڑ رہے ہیں یہ تو 10 منٹوں والی نہیں ہے. نہیں کریں، آپ کریں، وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے. یہ کئی گھنٹوں والی کریں. آپ گھنٹے رکھیں انشاءاللہ العزیز، پورا دن بیٹھیں، میں ان کی کتاب سامنے رکھتے جس کتاب کے متعلق میں فقط یہ پڑھی ہے ان کی کتاب. ٹھیک ہے، میں فقط جو آپ سے بات کرنا چاہتا تھا فی الحال، یعنی 2 باتیں پوچھنا چاہتا تھا. اگر حسام الحرمین کے میں نے اس کا جواب دے دیا، اب آپ بھی جواب دیتے جائیں تاکہ مجھے بھی پتہ لگ جائے نا. میں دیتا جاؤں گا. وہ یہ لے لیں. یعنی میں فقط پہلے 2 باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا، اگر اس میں صفائی ہو تو آپ اس کتاب کے متعلق اگر بات کرنا چاہتے ہیں، اس کتاب کے متعلق آپ بات کرنا چاہتے ہیں، جو وقت رکھیں جہاں رکھیں. یہ تو کہتے ہیں نا فلاں محلے میں آئے، الحمدللہ ہماری پیدائش ہی ادھر کی ہے، ہماری پیدائش ہی ادھر کی ہے. میں غوری وی آئی پی، یعنی غوری اب تو وی آئی پی بنا ہے نا، اب بنا ہے نا. ہم پہلے جی ہم پیدائشی طور کے ادھر کی، یعنی پیدائشی طور کی ہم ادھر کے، اور تقریباً ان سارے علاقوں میں ہمارا، یعنی ہم ہیں ہی ادھر کے. اس کتاب کے متعلق اگر آپ کلام کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اس کتاب کے متعلق بھی آپ مجھے اپنا بھی مسودہ دے دیں، یعنی آپ کا مجھے موقف پتہ چلے کہ آپ کا کیا موقف ہے. پہلی بات، آپ نے کہا کہ یزید کو حق پر، ان کو اس میں کتاب میں تو یہ لکھا ہے، یہ کیا لکھا ہے؟ یزید. دیکھیں میرے سوال کا جواب دیں. میں دیتا ہوں. پہلے اس میں جواب کیا دیں. لکھا ہے؟ یزید. وہ بھی یزید کو پلید کہہ رہا ہے. کون؟ یہ دیکھیں جس کتاب جس نے لکھی ہے. ٹھیک ہے، اب پلیز والی بات کا میں الگ جواب دوں گا، پہلے میری والی بات کا جواب دے دیں. یزید کو پہلے مجھے آپ اپنی بات بتائیں گے کہ آپ کا میرا سوال کدھر جائے گا، میں اپنی بات بتاؤں گا. نہیں، میں فی الحال آپ سے فقط اتنا پوچھنے کے لیے آیا ہوں. آپ اگر اس کتاب کے متعلق آپ اگر میرے ساتھ کلام کرنا چاہتے ہیں، جہاں چاہیں جب چاہیں میں حاضر ہوں. دیکھیں آپ میں اپنی نے کتاب بھی اپنا موقف پہلے دیں گے.
ابھی تو فقط انہوں نے میں نے آپ کے یعنی فقط مشاورت کے لیے آیا تھا، اور ان کو میں نے انہوں نے اگر آگے سے کوئی لقمے لگائے، یا میں اس دن بھی جب آ رہا تھا فقط مشاورت چاہتا تھا کہ اب انہوں نے نہیں بھی کہا نا، تو بات تو کھل گئی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا اس کتاب کا دفاع کر رہے ہیں نا. دفاع کریں گے اس کتاب کے اندر جو لکھا ہے ہم دفاع کریں گے، لیکن پہلے آپ اتنا جو جس کے متعلق مجھے آپ کے متعلق جو ہے نا وہ آپ وضاحت کریں گے، اس کتاب کے متعلق ہم کلام کریں گے آپ سے. لیکن پہلے اتنا تو سوال کر دیا اس کا جواب دے دیں. آپ پہلے مجھے بتائیں گے آپ اپنے متعلق میرے متعلق اس کا مطلب ہے میرے سوال کا کوئی جواب نہیں، جواب دیں گے. آپ اس بحث کو سمیٹے، یہ ایسے ہے کچھ علماء کرام بیٹھیں گے، اس کا آپ علماء کے سامنے بٹھا لیں، بات سنیں، لیکن دو باتیں پوری ہوں گی تب. دیکھیں اس میں آپ میں نے پہلے کیا کہا تھا، آپس میں آپ دو نہیں، اس طرح بھی دو کیسے بیٹھے نا؟ دیکھیں ہماری نہیں، دو نہیں، آپس میں ہماری میں اکیلا آ جاؤں گا. بات سنیں، نہیں میری بات میں اکیلا آ جاؤں گا. یہ پہلے بھی آپ نے جملہ بولا ہے، نہیں پہلے آپ نے ایک جملہ اور بھی بولا ہے. سن لیں میری بات سنیں، میں نے آپ کو سوال کا جواب دینے کے لیے وقت دیا تھا. نہیں میں مشاورت میری سنیں، نہیں یہ باتیں جو آپ نے چھیڑی ہیں میں فقط دو باتیں پوچھنا چاہتا میری ہوں. بات سنیں. نہیں آپ بات نہیں پوچھ سکتے. میں نے آپ کو 1000 بار یہی کہا ہے کہ وہ مسئلہ میرے متعلق اگر کچھ ہے بات میرے متعلق آپ کو اگر کچھ ہے تو آپ کلام کریے. مجھے آپ دو باتیں بتائیں گے. اب ہے نا، کیونکہ آپ نے وہ تائید کر دی ہے نا. تائید کر دی، بات سنیں، آپ بھی تائید کرتے ہیں، پتہ نہیں کس کس کی تائید کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے تو میں سوال کر رہا ہوں. آپ جن کے پاس آپ حنیف قریشی صاحب کے پاس بیٹھتے ہیں جی، ان کا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا موقف ہے؟ نہیں یہی تو پوچھنا چاہتا ہے. پہلے آپ اگر یہ اپنے میں نے ان کا کچھ بھی نہیں نہیں سنا. یہ زیادہ بات کر رہے ہیں نا. دیکھیں یہ نہیں ہے، دیکھیں میری بات سنیں. میں نے آپ سے سوال کیا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ تھوڑا سا مہربانی کریں. دوسری بات آپ شخصیات پہ آئے ہیں نا، آپ تھوڑے سے اونچے پہ جا رہے ہیں. اونچا نہیں، بیان کیا یہ صفائی چاہتا ہوں. آپ اگر گوشوں میں نے پہلے دے دی ہے، اگر چاہیں میں نے صفائی دے دی ہے پہلے بھائی جان کہ یہ بندہ بھی گواہ ہے اور یہ بندہ بھی گواہ ہے. وہ کیا ہے؟ کوئی تبلیغ کرے کسی کو یہ سارے یہ جہاں سارے اسی مسجد کی بات ہے، یہ سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے. اسی وقت کا ضیاع ہے تو پھر کیوں بات کرتا ہوں میں. وہ مان رہے ہیں، ہم بھی مان رہے ہیں. اس میں بات یہ ہے کہ آپ نے بولا کہ آپ میرے ساتھ وقت رکھیں اس کتاب کے متعلق. تو ہم اس کے بات تو وہی ہے نا، سارے بولنے مقصد نہیں، مختصر کرو آپ. چودھری صاحب پھر تو بات نہیں ہے نا. آپ نے بولا کہ اس کتاب کے متعلق میں آپ کو وقت دوں. پہلی بات یہ ہے کہ جس بندے نے یہ کتاب لکھی ہے وہ کیوں نہیں بیٹھتا؟ بابا جی یہ تو آپ لائے ہیں درمیان میں. میں تو آپ سے اس متعلق تو آپ سے بات آپ دفاع کر رہے ہیں نا، اس کو اچھا سمجھتے ہیں نا. مجھے نہیں پتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اس کتاب کا. آپ نے سامنے رکھ کے اس پہ آپ کو بات نہیں کرنی پتا ہے. کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یزید کو پلید کہتا ہے. آپ ہی تو کہہ رہے ہیں. آپ اچھا آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں جی، ٹھیک ہے، جی مسلمان ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. آپ اس بندے کے ساتھ مفتی فضل چشتی کے ساتھ متفق ہے مسئلہ یزید میں؟ پہلے آپ اپنی بتائیں نا. میرا بات سنیں، بات سنیں جی، بندے مجھے بات نہیں پتا، مجھے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. میں بات سنیں. میرا جو مسلک ہے میں نے یہ نہیں پوچھا ہی نہیں ہے نا. میں نے آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کا موقف کیا اس بندے کے ساتھ مفتی فضل چشتی کے اس ساتھ کے آپ اندر جو متفق بیان ہیں؟ کیا گیا میں آپ نے مجھ سے موقف پوچھا ہے تو میں موقف بیان کروں گا، بتائیں. اور آپ سے پھر موقف میں لوں گا کہ آپ کا کیا موقف ہے. ہمارا موقف یہ ہے، میرا موقف یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب لکھنے کے بعد میرا یہ موقف بنا. الحمدللہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری گھٹی میں امام احمد رضا رکھا گیا، ہماری گھٹی میں امام احمد رضا رکھا گیا. الحمدللہ ہمارا موقف یہ ہے کہ ایسی کوئی بات جس سے حملہ صحابہ پر ہو، ہم ایسی بات کو یعنی اس کے بغض میں، یزید کے بغض میں کوئی بندہ حضرت امیر معاویہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے. آپ کے بیان سے مجھے ایک جملہ ملا تھا، میں ان کے سامنے بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا تنہائی میں. آپ نے کہا کہ یزید کو نماز بھی نہیں آتی تھی. اس جملے کی وجہ سے مجھے بہت خلش ہے. میں فقط آپ سے مشاورت کے لیے آیا ہوں کہ آپ نے کہا یزید کو نماز بھی نہیں آتی. بتاؤ جس کو نماز بھی نہیں آتی حضرت امیر معاویہ نے ایسے کمینے کو بنایا تو وہ معاویہ کون ہے؟ جو ایسے جہل بندہ جس کی داڑھی بھی نہیں ہے، جو شریعت کو جانتا ہی نہیں ہے، اس کو مصلی کا امام جو بندہ بنائے وہ کمینہ ہے. تو آپ کے یہ لفظ تو حضرت امیر معاویہ کے خلاف جا رہے ہیں. دیکھیں ایک تو لب لہجہ ٹھیک رکھیں، مناظرانہ رنگ نہ رکھیں. نہیں یہ ہاں ٹھیک ہے. چودھری آپ صاحب نے میں تھوڑا جواب دیں. جو میں نے سوال کیا وہ تو گیا نا، اللہ نے والے ہو گیا، اس میں جواب تم کوئی نہیں نا تھوڑے کو. نہیں میں موقف دے رہا ہوں، اپنا پورا موقف دوں گا. میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سوال کیا آپ سے.
بھائی وہی تو موقف اپنا وضاحت کر میں رہا نے ہوں. سوال کیا ہے وہ اس کتاب کے اندر کیا ہے؟ دیکھو جی اے ہن جواب انہاں کوئی نہیں اس گل دا. کتاب کا ہی جواب. اب میری بات سنیں, آپ بات نہیں سنتے. ایک میں نے سوال کیا, متفق ہیں ہاں نہ کر دیں, وہ نہیں کیا آپ نے. میں نے کہا امام پاک کو یہی سنیں, تو آپ کہہ رہا میری سنیں, امام پاک کے ساتھ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خطاب پر کہے, آپ اس کو کیا, آپ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بات کریں. یہی بندے کا موقف یزید پلید کے حوالے سے جو ہے وہ اعلیٰ حضرت سے مختلف ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے امام حسین کو پیاسا شہید کیا گیا, لکھا ہے, جی لکھا ہے, لکھا ہے. یہ کیا کہتا ہے بتائیے مجھے, یہ ہاں نام میں بتا دیجئے, یہ بندہ امام حسین کو پیاسا شہید مانتا ہے؟ کس کس امام نے اور نے لکھا ہے؟ مجھے یہ بتا, آپ کی گھٹی میں تو اعلیٰ حضرت انہوں نے ہے, کہا نہیں ہے. آپ کی گھٹی میں اعلیٰ حضرت ہے نا, یہ میری گھٹی میں آپ کی گھٹی میں اعلیٰ حضرت ایک ہے. ہے. مجھے بتائیے اعلیٰ حضرت امام حسین کو پیاسا مانتے ہیں, مفتی فضل پیاسا نہیں مانتا, اس کا پورا ٹبر نہیں مانتا. نہیں مانتا, ٹھیک ہے بات سنیں. ہاں, بات سنیں. اعلیٰ حضرت کی مانیں گے, مفتی فضل کی بات مانیں سنیں. گے, بات بتائیں. سنیں. آپ بات سنیں. ہاں. آپ سنیں گے نا؟ جی جی سن. اسی کا جواب. آپ اگر اس بنا پر انہیں یزیدی کہتے ہیں, دوسرے تیسرے, آپ یہ جو سوال حکم نہیں ان ہے. پر دیکھیں, لگائے یہ سوال نہیں ہے, یہ سوال نہیں ہے. بات نہیں کرتے. امام اس حسین پر کو پیاسا شہید مانتے ہیں یا بات پانی سنیں. پی کر شہید کتنے مانتے اماموں نے ہیں؟ لکھا, کتنے اماموں نے لکھا, انہیں اماموں کو کیا کہیں گے؟ اس وقت آپ کو امام کیوں نہیں یاد تھے جب آپ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ہماری گھٹی میں ہے؟ یہ اس میں نا وہ نہیں مان رہے ہیں اس بات کو, وہ سیدھی سیدھے ایسے بحث پہ نا نہیں, وہ تو بات ہم کرنے ہی نہیں آپ اس کو ختم کریں گی. باقی یہ آپ کہیں کہ میں کتاب پر آپ کے ساتھ بات کروں, میں آپ کے ساتھ بات نہیں نہیں ہو کروں سکتا گا, جی. میں وہ فضلوں بات کے ساتھ مان بات لیجیے, کروں گا, وہ کسی بیٹھے بات میرے کو ساتھ. لے رہے ہیں, یہاں جھگڑے کا مطلب وہ بنا رہے ہیں, وہ جتنا جھگڑے کا نہیں بنا رہے, جتنا آپ اونچا بول رہے ہیں اتنے اونچے مسجد میں بولنا نہیں چاہیے, آپ بہت غلط بول رہے ہیں. دین کا مسئلہ بیان کر کے بول رہے ہیں, لمبی لمبی وہ تقریریں بندہ کر کے کرے, وہ تو ہے لیکن آپ غلط بول اس رہے ہیں. بندے کو آپ راضی کریں, اس بندے کو کہیں بندے بٹھا, غیر جانبدار بٹھا, منصفین بٹھا, کتاب رکھتے ہیں ہم تیری, تو خود رکھ, ہم اپنی کتاب رکھتے ہیں, منصفین فیصلہ کر دیں گے مسئلہ یزید اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. مجھے دو باتیں بتائیں. نہیں بتاتا, میں نہیں بتاتا اس کو. جب بتاتا ہی نہیں ہے تو آپ کون ہے مجھ سے میرا موقف جاننے والے؟ میرا فرض ہے, آپ کون ہے؟ ہم پوری نہیں چھوڑ دی, تو پھر جب بس بند کرو. آپ کا پتہ ہی نہیں ہے کون ہے. دیکھیں مجھے کیا پتا آپ کون ہیں, آپ کون ہیں, بات سنیں. آپ کون ہیں, مجھ سے پوچھیں میں کون ہوں, آپ کون ہیں؟ آپ نے میرے ساتھ مطالبہ کیا, مجھ سے مطالبہ کیا نا, ان کو کہیں کہ بٹھائیں, وہ ہمارے سامنے, یہ مطالبہ آپ نے کیا نا. یہ چھوڑ دیں اس بحث کو, میں نے کیا جانا ہے, آپ دعا کریں. اب غلط ہے, آپ چھوڑ دیں. ٹائم ہم یہ رکھتے ہیں کہ آپ اس کو بٹھائیں, اس کو آپ کو جڑا باڑ غیرت کھا, ایک کتاب ہے تیری, تو اس کو سچا ثابت کر دے. امام پاک پر جتنے تو نے الزام لگائے ہیں, سن لیں میری بات, جتنے مفتی فضل نے جتنے الزام لگائے ہیں امام حسین پر, وہ اس کو ثابت کرے. آپ کا بہت بڑا الزام ہے. 75 صحابہ کرام کو آپ اگر اپنے الزام والی صفائی دے دیں, آپ نے حضرت معاویہ کے بارے میں کہا کہ اس کو نہیں آتی تھی, آپ ثابت کریں نماز آتی تھی اس کو, چلو ثابت کریں. چودھری صاحب بات سنیں, آپ یزید کو نماز آتی تھی, ثابت کر دیں ابھی, بسم اللہ کریں, میں بسم اللہ ابھی کریں, ابھی یزید کو نماز آتی تھی, کریں. اب دیکھا ہے, یہ بات مجھے پہلے پوری کرنے دیں, اس لفظ پر کتنا بڑا حملہ ہے. نماز ثابت کریں, یار نماز نہیں آتی تھی, ایسے بندے کو نماز ثابت کریں, فقط نماز ثابت کریں. کیسے بنا دیا چھوڑو جی, دعا کرو جی, چھوڑو جی, بس بند کرو جی, جس کو, یہ بہت بڑا حملہ ہے آپ کا. اصل میں امام حسین پر جو حملہ ہے فضلو کا, امام آپ البغیر سارے صحابہ کرام پر حملہ, جو 75 صحابہ کی بیعت ثابت کرتا ہے یزید سے, وہ عمل آپ کو نظر نہیں آتا ثابت؟ یہ کتنا بڑا حملہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس سے نماز نہیں مجھے آتی. ایک صحابی کی بیعت جہاں سے ثابت کر دیں, چلو ابو ایوب انصاری کی بیعت ثابت کر دیں, ابو ایوب انصاری کی بیعت آپ مجھے ثابت کر دیں. یزید جو بھی کیا ہے آپ نے سر, آپ کو ایک غلط ہے. وہ کہے کہ امام حسین نے بیعت کر لی تھی, وہ غلط بات کر رہے ہیں. بڑا وہ ہوتا ہے جس کے اندر, بڑا وہ ہے جو قمر مزاجی کے ساتھ بات کرتے ہیں, تو آپ بات خراب ہے قمر مزاجی کی. آپ اپنے اندر, میں نے کیا کہا تھا, قمر مزاجی وہ غلط کر رہے ہیں, وہ مجھے کہتے ہیں, وہ مجھے کہتے ہیں وہ بات کی ہے, آپ اکیلے میں بات صرف آپ دونوں نہیں, بس. اکیلے میں تو آپ تب کریں نا کہ آپ کہیں کہ ہم فلاں بات کرتے ہیں, ابھی آپ میرے ساتھ کر لیں بات, آپ کہیں ہم فلاں بات کرتے ہیں, فلاں بندے کے بارے میں بات کرتے ہیں, بات پھر یہ ہے کہ آپ بیمار ہیں نا, کیسے ابھی کریں تو بات؟ ابھی آپ بھی تو ٹھیک ہے نا, مسئلہ یہ ہے. نہیں چودھری صاحب, چلو نہیں ہو گیا, ایک صاحب کو ملنے تو دیں.